اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں۔ تو آج ہمارے درمیان خدا کے عظیم خادم مسکن صداقت کینتی کا سلسلہ پاکستان کے چیئرمین جناب پاسٹر ناصر عظیم صاحب موجود ہیں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خداوند کے محترم کلام کو ہم سب تک پہنچائیں۔ مسیح خدا یسوع کے پاک اور جلالی قدوس اور محترم نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم اپنے بزرگ بھائی یونس مسیح کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 5 سال گزر گئے، تو ان کی یاد میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بزرگ غنی مسیح بھی، جو ان کے والد تھے، بزرگ تھے، وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے آسمانی خدا کے ساتھ ملبس ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں بھی اس موقع پر یاد کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ان کی جدائی کے سبب سے، کہ وہ اس دنیا سے جب سے رخصت ہو کر خدا قدوس کے پاس چلے گئے، خدا نے ان کے گھرانے کو، خاندان کو، ان کے بچوں کو سنبھالے رکھا۔ آج ہم اس بات کی شکر گزاری کے لیے زندہ خدا کے حضور ہیں۔ ہلیلویا۔ داؤد کہتا ہے، خداوند میں جانتا ہوں جب میرا باپ اور میری ماں بھی مجھے چھوڑ جائیں گے تو خداوند تو مجھے سنبھال لے۔ مسیح یسوع کے خوبصورت وعدوں میں سے ایک یہ بھی خوبصورت وعدہ ہے جو یسوع مسیح نے فرمایا، میں کسی کو یتیم نہ چھوڑوں، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ بے شک ہمارے پیارے جب ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہمارے دل افسردہ ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی بھی تسلی نہیں پا سکتے، لیکن خدا جو اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ تو آئیں ہم خدا کے پاک کلام کو اپنی جانوں کی تربیت کے لیے پڑھیں گے۔ پالوس رسول کا خط ہے، کولوسیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے 4 آیت مبارکہ تک میں آپ سبوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سبوں سے التماس ہے پوری توجہ، پورے غور کے ساتھ سماعت کرنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پالوس رسول نے کہا، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں، کیونکہ جب تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائے گے۔ برکت ہو کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے کا۔ آج کا ہمارا اکٹھا ہونا، ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ مسیحیت کے اندر مرنے کے بعد شفاعت کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن جو مسیح یسوع میں زندگی بسر کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کے لیے مسیح یسوع نے لازر کی بہن مارتھا سے کہا کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے۔ ہمارا یہ مصمم عقیدہ ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنے لوگ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، وہ مسیح یسوع کے آنے پر ضرور جی اٹھیں گے۔ ہلیلویا۔ اور ہم مسیحوں کا یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ختم ہو جاتی ہے، جس کی زندگی کی حدوں کو خدا نے مقرر کر رکھا ہے،
جب پوری ہو جاتی ہیں تو خداوند آواز دے کر بلا لیتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آ. انسان خدا کے پاس چلا جاتا ہے. اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ زندگی جو ہم گزارے ہیں یہ دراصل اٹرنل نہیں ہے. یہ زندگی عارضی ہے، مختصر ہے. اس زندگی کے اندر ایرر ہے، اس زندگی کے اندر کمی گھاٹے ہیں، اس زندگی کے اندر نقصان ہے، پریشانیاں ہیں. لیکن جو اس زندگی کے بعد ہمیں ابدی زندگی ملنے والی ہے، اٹرنل لائف ہمیں ملنے والی ہے، اس کے اندر یہ جو زمین پر آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ نہیں. اس لیے بائبل مقدس ہمیں یہ آگاہ کرتی ہے کہ آسمان جہاں پر ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، آسمان در حقیقت ایک سچ ہے. ہلیلویا. تو پالوس رسول آج کے اس خط کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتے ہیں کہ جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. مسیح کے ساتھ جلائے جانے کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ زندہ ہونا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ غفلت کی موت کی حالت میں رہتے ہیں. وہ چلتے پھرتے تو ہیں، ان کے بدنوں کے اندر جان بھی ہے، ان کے جسم حرکت کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق وہ مردہ ہیں. پر جن لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے نام سے منسوب کر دی، اپنے دل اسے دے دیے، اپنے آپ کو دنیا کے غلیظ کاموں سے اپنے آپ کو غلیظ نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے مردوں میں سے زندہ کر لیا ہے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے باعث. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ مسیح یسوع میں جلائے گئے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایماندار جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر اپنے دل مسیح یسوع کو دے دیے ہیں. وہ حقیقی معنوں میں مسیح یسوع کے ساتھ زندہ ہو گئے. ہلیلویا. تو پالوس رسول کہتا ہے جب تم مسیح یسوع کے ساتھ جلائے گئے یعنی زندہ کیے گئے ہو تو پھر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. عالم بالا کی چیزیں کون سی؟ کچھ چیزیں ہیں جو زمین پر کی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کے اندر مختلف طرح کی خواہشیں موجود ہیں، جو مادی اور فانی اور بالآخر ختم ہو جانے والی ہیں. یہ ساری زمینی چیزیں ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے زمین اور اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آسمان جو در حقیقت سچ ہے، جہاں پر مسیح یسوع اپنی عدالت کرے گا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو آسمان جو ہے یہ ایک سچائی ہے. بہت سارے لوگ اس زندگی کے بعد کی بابت اندھیرے میں ہیں، دھندلا سا ان کے لیے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد میں کیا ہوگا. بہت سارے لوگ شش و پان میں پڑے ہوئے ہیں. ایرر ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کیا ہوگا. وہ صرف موت تک کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت ساروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو زمین پر دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں. بہت سارے لوگوں نے محاورے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف طرح کے جملے کسے ہوئے ہیں کہ بس ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم اس کو نہیں جانتے. واقعی دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ دنیا کے بڑے بڑے مصنف، معلم، مجدد، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، عالم دین ہونے کے باوجود دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں موت کے بعد کا ذکر ہے. دنیا کے اندر بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد حقیقت میں زندگی ہے. ہلیلویا. اور ایماندار کی حقیقی زندگی جو ہے اس موت کے بعد شروع ہوتی ہے. ابھی ہمارے بزرگ غنی مسیح، بزرگ یونس مسیح اور دیگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو ساتھی تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کے لیے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے، کیا بنے گا ان کا، کہاں ہے وہ. تو بائبل مقدس کو پڑھیے، بائبل مقدس کو جانیے، بائبل مقدس کے سائے میں زندگی گزاریے. آپ تسلی پا لیں گے کہ اس زندگی کے بعد میں حقیقی زندگی. ہلیلویا.
तो पौलुस रसूल कहता है कि जब आप मसीह यीशु में जलाए गए हो, जब आपने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जब आप मसीह यीशु में जिंदगी गुजार रहे हो, तो फिर जमीन पर की चीजों की फिक्र में ना रहो। बहुत सारे लोग हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ ना इस दुनिया तक महदूद है। उनकी जिंदगी के अंदर उनके मिशन क्या है? सिर्फ खा लो, पहन लो और बस जिंदगी गुजार लो, बच्चे पढ़ा लो, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, ऐश परस्ती कर लो, सो लो, जाग लो, दोस्तों को खुश कर लो, रिश्तेदारों को खुश कर लो। उनकी जिंदगी का मकसद यही है, और उनकी जिंदगी का मकसद कुछ भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन ये अजीजों, जिंदगी यहाँ तक है। हमारे जितने इस दुनिया फानी से कूच करके खुदा के पास चले गए हैं, उन्होंने जिंदगी में न जाने खुदा के साथ कैसी जिंदगी बसर की है। आलमे बाला की जो लाइफ है, अबदी जिंदगी जो है, आसमान पर की लाइफ है, वो उन लोगों की जिंदगी है, उन लोगों को जिंदगी मिलेगी जिन्होंने अपनी इस जिंदगी में जो मैं और आप गुजार रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी इस जिंदगी में मसीह यीशु को अपना लिया है, अपने दिल उसे दे दिए हैं, अपने आप को दुनिया के गलीज कामों से हटा लिया है, उन्हीं लोगों को अबदी जिंदगी यानी आलमे बाला की जिंदगी मिलेगी। पौलुस रसूल ने उस जिंदगी को देखा है। हम इसलिए मौत से डरते हैं क्योंकि हमें मौत का पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के सामने मौत का जिक्र करें, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं मरना चाहता। कई लोग जिंदगी की आखिरी स्टेज पर भी हो ना, बिस्तरे मर्ग पर हो, आखिरी सांस ले रहे हो, 80-90 साल की उम्र हो, 100 से भी अबव हो जाए, उनसे पूछे भाई मरना चाहते हैं? नहीं मेरे लिए दुआ करो, मैं नहीं मरना चाहता। क्यों खौफ है जिंदगी का? इसलिए कि उन्होंने आखिरत को नहीं देखा, उन्हें आसमान पर की चीजों का नहीं पता, उन्हें खुदा की बादशाही का नहीं पता। लेकिन पौलुस रसूल तसल्ली से भरा हुआ है और वो कह रहा है कि जमीन पर की चीजों की तलाश में ना रहो, बल्कि कहाँ की चीजों की तलाश में रहो? आलमे बाला की, आसमानी चीजों की तलाश में रहो। क्यों? सबसे बड़ी खूबसूरत बात कहता है क्योंकि मसीह यीशु वहां पर मौजूद है। बड़ी बात यह है कि मसीह यीशु वहां पर मौजूद है। पौलुस रसूल शायद ये बात ना करता, क्योंकि जब तक किसी बंदे को खुद से तसल्ली नहीं होती, वो किसी को तसल्ली कैसे दे सकता है? जिस बात से बंदा खुद मुतमिन ना हो, वो दूसरों को कैसे मुतमिन कर सकता है? दरअसल में पौलुस रसूल कहता है मुझे एक बार खुदा का रूह आसमान पर ले गया, कहता मुझे यकायक तीसरे आसमान पर ले जाया गया और कहता मैंने आसमान पर की चीजों को देखा है, वहां खुदावंद यीशु को देखा। तो जब आसमान पर होगा तो उसका तो जी नहीं कर रहा होगा जमीन पर आने का। जब उसको खुदा का रूह लेकर गया, उसने देखा तो उसके दिल की आरज़ू ये होगी अब तो मुझे यही मैं रह जाऊं ना, बस यही है। लेकिन क्योंकि खुदा ने उससे काम लेना था तो खुदा ने उसको फिर दुनिया की बातों को दिखाया। तो फिर जमीन पर रहकर अपनी इस जिंदगी से वो शायद मुतमिन नहीं है। वो कहता है मैं तो चाहता हूँ अभी कूच करके आसमानी मुकामों पर चला गया। आसमान पर है क्या? आए थोड़ी बातें हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मुकाशवा की किताब का 21वां बाब, आसमान पर वो जगह कैसी है जहां पर ईमानदार जाते हैं। पादरी क्यों कहते हैं यार दुनिया दियां चीज़ां छड्डो आसमान पर की तैयारी कर लो? क्यों? हमें वो मुख्तलिफ आदमी सिखा रहे हैं। दरअसल जमीन पर जितने आप चर्च करते हो, जितनी आप इबादतें करते हो, जितनी आप नेकियां करते हो, जितने आप भलाई के काम करते हो, उन सारी बातों का मरकज यही है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। मुकाशवा की किताब का 21वां बाब। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में फरमाया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग भी होंगे। आए मुकाशवा की किताब का 21वां बाब मेरे साथ पढ़ें, आप जान जाएंगे कि जहां पर हम जाने वाले हैं वो जगह कैसी है। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे,
ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ شہر یروشلم وہ شہر ہے جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو مقدس پالوس یوحنا عرف فرماتے ہیں میں نے انہیں آسمان پر سے اترتے ہوئے دکھائی دیا، اور لکھا ہے وہ مجھے روح میں ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھائی دیا۔ اس میں کیا تھا؟ خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر کے ان دروازوں اور اس شہر کی پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چکور واقع تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی، اور اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو کتنا نکلا؟ 12,000 فرلانگ نکلا، اور اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ساتھ نکلی، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری یشب چراغ، چوتھی زمرد کی، 5ویں عقیق، 6ٹھی لال کی، 7ویں سنہرے پتھر کی، 8ویں فروزہ کی، 9ویں زبرجد کی، 10ویں یپنی کی، 11ویں سنگ سملی کی، 12ویں یاقوت کی، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف سونے کی خالص شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ میں نے ان میں سے کوئی مقدس اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس تھا، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں ہوگی نہیں، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ برکت ہو کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے۔ یہ تھوڑے وقت میں ہم نے اس شہر کی بابت جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کیا اس کی بابت ہم نے جانا۔ تو مقدس یوحنا کہتا ہے کہ میں نے آسمان پر سے اس شہر کو اترتے ہوئے دیکھا جس کی جو نہایت ہی چمکدار تھا اور جو یشب کی مانند بالکل روشن تھا۔ کہتا ہے اس شہر کی جو بنیادیں تھیں وہ 12 تھیں۔ کتنی تھی شہر کی بنیادیں؟ 12۔ کہتا ہے اس کی 3 بنیادیں مشرق کی طرف، 3 شمال کی طرف، 3 جنوب کی طرف، اور 3 مغرب کی طرف۔ کہتا ہے یہ 12 قسم کی بنیادیں اس شہر کی تھی، اور وہ ساری کی ساری بنیادیں کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ زمین پر تو ہم کنکریٹ سے بنیادوں کو بھرتے ہیں، اینٹیں بھرتے ہیں، یا کئی دفعہ ہم بنیادیں بنا دیتے ہیں کچی اینٹوں سے، پرانی 2 اینٹوں سے بنیادیں بناتے ہیں۔ لیکن مقدس یوحنا کہتا ہے وہ شہر جس شہر کو مسیح یسوع نے ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اس شہر کو تیار کیا،
وہ مٹی، راکھ، خاک یا بھوسے کی بنیادیں نہیں ہیں، وہ خالص اور قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ 12 قسم کے 12 پتھروں سے ان کی بنیادوں کو رکھا گیا، اور وہ کہتا ہے اس بلڈنگ کی جو عمارتیں ہیں وہ خالص سونے سے قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی ہیں، اور 12 دروازے ان کو کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ 12 دروازے جو ہیں وہ 12 پتھروں سے ہیں، ہر دروازہ جو ہے وہ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تو پالوس رسول نے بھی اس نظارے کو دیکھا، مقدس یوحنا عارف نے بھی اس نظارے کو دیکھا، اور یوحنا عارف نے تو وہ پیش کر دیا کہ وہ شہر جو ہے یہ زمین کی مٹی، زمین کے یہ مٹیریل سے تیار نہیں ہوا، بلکہ وہ آسمانی خدا کے جلال کی قدرت سے اور قیمتی پتھروں سے تیار ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک فرشتہ تھا، کہتے دیکھا اس کو، تو اس کے ہاتھ میں ایک گاز تھا۔ گاز نہیں، ہم جو بلڈنگ تیار کرتے ہیں گاز ہوتا ہے ہمارے پاس، تو کہتے ہیں وہ گاز بھی جو ہے وہ ناپنے کا آلہ جو تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سونے کا گاز تھا، تاکہ اس شہر کو ناپا جائے۔ جب اس کی پیمائش کی گئی تو کتنا بڑا نکلا، 12,000 فرلانگ، بہت بڑا شہر ہے جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کی کیپیسٹی بہت ہے، اس میں داخل ہونے والوں کے لیے بہت ساری جگہ تیار کی گئی ہے، لیکن افسوس شاید انسان آج اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے گنونے کاموں کی وجہ سے، اپنی غلط حرکات و سکنات کی وجہ سے اس خوبصورت عمارت کو، اس خوبصورت گھر کو بھولا ہوا ہے۔ پالوس رسول مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کا نام خط میں فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے جب گرایا جائے گا تو پھر ہمیں آسمان پر کیا ملے گا؟ لکھا پھر ہمیں آسمان پر ہاتھ سے بنا ہوا نہیں بلکہ ایک ایسی عمارت بنی ہے ملے گی جو ہاتھ سے بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی عمارت۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ زمین کو ہم کبھی بھی آسمانی اس شہر کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بڑی سے بڑی خوبصورت بلڈنگ جو بھی ہے نا وہ آسمان کی اس بلڈنگ کے مطابق نہیں۔ وہاں کیا جو سڑکیں ہیں نا، سڑکیں یہاں تو ہمیں خالص سونا ملتا ہی نہیں ہے، اس میں مکس اپ ہوتا ہے، لیکن یوحنا عارف کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی جو سڑکیں تھی وہ کس چیز کی تھی؟ خالص سونے کی۔ خالص سونا میں نے ایک دفعہ میں نے کسی سنیار سے پوچھا جو سنیارے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ خالص سونا کیسے بنایا جاتا ہے؟ کہتا ہے واقعی جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے نا، اس میں پتلی مکس ہوتی ہے اور بھی بہت سارا مواد مکس ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس ہوتا ہے۔ کہتا ہے خالص سونے کو ہم بار بار بھٹی میں پگلاتے ہیں، اور جب یہ بالکل شائن ہو جاتا ہے اس میں ہمارا چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری گندگی نکلتی ہے، اس میں سے مٹی نکلتی ہے۔ کہتا ہے جب بالکل یہ صاف شفاف ہو جائے تو ہمارا چہرہ اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ہم جان لیتے ہیں کہ خالص ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں تسلی دی گئی ہے کہ اگر ہمیں زمین پر سونا نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، زمین پر ہمارے پاس زیور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زمین پر اگر ہم کچھ چیزوں سے محروم ہیں تو کوئی بات نہیں، آسمان پر یہی سونا آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا، ہلیلویا، اور ہم اس پر سیر کریں گے، ابدی زندگی گزاریں گے اور وہاں پر ہمیشہ تک رہیں گے۔ یوحنا عارف کہتا ہے میں نے بہت کچھ وہاں دیکھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ہم نے نہیں دیکھی، غور کرتا ہوگا کہ نظر آئے۔ دیکھا کہ وہاں پہ سورج ہی نہیں ہے، اگر سورج طلوع نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بھلا؟ اندھیرا رہتا ہے نا۔ تو یوحنا عارف کہتا ہے میں نے وہاں دیکھا سورج ہی نہیں ہے، کہتا ہے وہاں میں نے دیکھا چاند ہی نہیں ہے، وہاں میں نے دیکھا روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ خدا کا برہ ہی وہاں کا چراغ ہے، ہلیلویا۔ خدا کا برہ کون ہے؟ یسوع۔ خدا کا برہ یسوع ہی وہاں کا چراغ ہے، اور اس کے جلال سے ہی سارا شہر جو ہے وہ روشن ہو۔ آپ نے کبھی جانا ہے کہ یہ دنیا کی روشنی کہاں سے ہے؟ یہ جو دن نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، رات کو چاند کے وسیلہ سے روشنی ہوتی ہے، دنیا کے اندر یہ روشنی آئی کہاں سے؟ دراصل میں حقیقی جو آفتاب صداقت ہے نا وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، اس کے نور ہی سے یہ دنیا کی ساری چیزیں نور ہیں۔ آپ نے جانا
जब जिस रोज यस्सु ने चलाकर जान दे दी तो दुनिया के अंदर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। सूरज ने मुझ पा लिया कि जिससे मैं रोशन होता हूँ, आज वही तुलू हो गया, मैं रोशनी कैसे दे सकता हूँ? हालेलुया। तो जब मेरा और आपका यस्सु आसमान पर हमारे साथ होगा, ऐसी रोशनी नहीं होगी, हकीकी रोशनी होगी, अबदी जिंदगी होगी। वहां पर बहुत कुछ है, वहां पर ईमानदार लोग बसेंगे और वहां पर इस तरह के रिश्ते नहीं होंगे, अम्मा अब्बा पुप्पी चाची ताई, ये वहां नहीं होंगे। वहां पर हम क्या होंगे? सब फरिश्तों की मानद होगी। आसमान पर हम कैसे होंगे? फरिश्तों की मानद होंगे। वहां पर हम काम भी नहीं करेंगे, कोई खेती बाड़ी कर लो, कई चला लो, मिस्त्रियां का काम कर लो, वेल्डिंग कर लो, डाक स्काई, नहीं, वहां पर हमें कोई काम नहीं है। वहां काम भला क्या है? कि हम सब खुदा की हम्द करेंगे। हालेलुया। वहां पर एक ही हमें काम दिया जाएगा कि हम आसमान पर खुदा की हम्द करेंगे। तो ये भी पोशाकें भी नहीं ये होंगी। पोशाकें कैसी होंगी? आसमान पर जलाली पोशाकें होंगी और हम खुदा के रूबरू होंगे और अबदी जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ तो मर जाता है हमारा कोई प्यारा तो हमारी आंखों से आंसू नहीं खत्म होते जब तक दुनिया ना खत्म हो जाए कि जब तक हम इस दुनिया में कायम हैं। लेकिन आसमान पर फिर मौत भी नहीं होगी। हालेलुया। आसमान पर मौत भी ना होगी। अबदी जिंदगी, हजारों साल, शायद करोड़ों साल गुजर जाएंगे, लेकिन वहां पर कोई मरेगा ही नहीं। यहाँ पे तो हम बड़े दुखी रहते हैं ना, घर में राशन नहीं है उसकी वजह से दुखी, बच्चों की फीसें नहीं है तो उसकी वजह से परेशान, हमें कुछ दो लोग टार्चर करते हैं, धमकियां देते हैं। जमीन पर बहुत सारे लोगों का तो जीना हराम होता है और कईयों की आंखों से आंसू ही नहीं खुश्क होते, टेंशन है, फिक्र है। लेकिन आसमान पर लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तेरी अखियों के सब आंसुओं को पूछ दूंगा। तुम अबदी जिंदगी गुजारोगे, आराम के साथ रहोगे, तुम खुशी के साथ रहोगे। अजीजों, वहां पर सब कुछ होगा हमारे। हालेलुया। वहां पर जिंदगी का दरख्त है जो 12 माह में 12 तरह के फल लाता है। वहां पर उस शहर में जिंदगी का दरख्त भी है, जिंदगी का दरिया भी वहां पर मौजूद है। वहां पर गरीब से गरीब भी चला जाए। हालेलुया। जितना मर्जी को गरीब हो, गरीब लाजर भी जो जिसके पास एक वक्त का खाना खाने से वो तरसता था, वो भी उस जगह पर चला गया। दुनिया के सताए हुए लोग वहां पर जाएंगे, परेशान लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, हराम कार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जादूगर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे शराबी नहीं जाएंगे, धोखेबाज, गनौनी, गंदी और झूठी बातें करने वाले, लिखा उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। अजीजों, तैयार रहें अपने आप को आसमान की बादशाही में जाने के लिए। जब तक आप जीते हो, जमीन पर हमारा मकसद पता क्या है? जमीन पर रह कर एक ही हमारा मकसद है कि हम आसमान के लिए अपने आप को तैयार करें। जमीन पर का हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, रहे हम जमीन पर, लेकिन तैयारी कहाँ की करें? आसमान पर। हर टाइम तैयार रहें। हमने आसमान पर जाना है, वहां के हम शहरी हैं। अगर हमारे साथ कोई धोखा कर है, कोई बात नहीं भाई, तू धोखेबाज है, तू दुनियादार है, कर ले धोखे, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम आसमानी लोग हैं। आपके साथ कोई ज्यादतियां कर रहा है, गालियां दे रहा है, आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, उसे मुआफ कर दो, क्योंकि वो दुनियादार लोग हैं, वो नहीं जानते। लेकिन ईमानदार लोगों को पता है कि इस दुनिया के अंदर तो असल में हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। हमारा हकीकी शहर कहाँ पे है? आसमान पर है, जहाँ यीशु हमारे साथ होगा और हम उसके साथ अबदी जिंदगी गुजारेंगे। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। जय मसीह की खुदावंद आप सबके साथ।